اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، جو کہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ اے قاری قرآن، یہ تمام باتیں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہیں، یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہیں جو ہم بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، کیونکہ تم لوگ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مل بیٹھ کر سازش کی تھی۔ ہمارے ہاں قصص یوسف کو کس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور کیا کیا خرافات آپ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے۔ اب آپ کتنا ہی چاہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور یہ ان سے اعراض برتتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور نہیں ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے مگر وہ مشرک ہی ہیں۔ یمرون مرر سے بنا، وہ ان کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں، دے پاس پائے۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں چہار سو رب کریم کی نشانیاں موجود ہیں جو یہ لوگ صبح شام دیکھتے ہیں پھر بھی ان پر دھیان نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر ایمان والے بھی کسی نہ کسی حد تک شرک کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ شرک قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے، خالق اور مالک حقیقی کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اسے چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا شرک کہلاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کیئر آف اللہ سمجھے۔ شرک صرف یہی نہیں کہ انسان خود ساختہ بتوں کو پرستش کرنے لگ جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنی کسی صلاحیت، قابلیت اور حاصل کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے بجائے اپنا کمال قرار دے۔ شرک کو اس انداز میں سمجھنے کے لیے سورۃ الکہف کی آیات 32 سے 42 میں بیان کردہ دو باغ والوں کی مثال ہمارے لیے بہت مددگار ہے۔ ان آیات کا مطالعہ آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ ان میں بیان تفصیلات کے مطابق کسی بھی چیز کو اپنا کمال قرار دینا شرک ہے، اور یہ شرک کی وہ شکل ہے جس میں اکثر اہل ایمان کسی نہ کسی حد تک ملوث ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی شرک سے محفوظ فرمائے۔ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِیَہُم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نڈر ہو گئے کہ آ جائے ان پر کوئی چھا جانے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ أَوْ تَأْتِیَہُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا یشعرون، یا آ جائے ان پر ساتھ اچانک اور ان کو شعور نہ ہو۔ غاشیۃ غشی سے بنا، ڈھانپ لینے والی، اوور ویلمنگ۔ رب کریم کی نشانیوں پر دھیان نہ دینے اور ان سے سبق حاصل نہ کرنے والے کیا اس بات سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ مکافات عمل کے نتیجے میں آنے والے کسی بھی عذاب میں سے ان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یا ان پر کوئی تباہی اس طور پر آئے جس کے بارے میں انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیں یہ میری راہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، عَلیٰ بَصِیرَۃٍ،
انا ومن تبعنی، بصیرت پر میں بھی اور جو میری اتباع کر رہے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں سے نہیں. ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ میری راہ تو شرک سے پاک ہے، میں بھی اور جو میری حقیقی پیروکار ہیں واضح دلیل پر ہیں، اور ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے احتیاج ہے، اسے نظام کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اس لیے میں ان لوگوں میں سے نہیں جو قانون خداوندی کو بھی تسلیم کریں اور اس کے ساتھ اور قوتوں کو بھی اس کے اختیار و اقتدار میں حصے دار سمجھے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے کہلاتے ہوئے بھی شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے قبل مرد ہی، ہم ان کی طرف وحی کرتے ان بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں سو نظر ڈالتے کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُوا، اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے تقوی کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے. رجالن، رجل سے نکلا، رجل کی جمع امین اور قوی مرد مین. جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری طرح نظر آنے والا شخص بھلا کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو ان سے کہہ دیں اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کسی کے پاس بھی رسول بھیجا وہ انہی لوگوں میں سے تھا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ایک ہی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، ہم وہی فرماتے رہے ان کی طرف. تو پوچھو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا اس طرح کی باتیں کرنے والوں نے زمین میں جا بجا بکھرے ہوئے پرانی قوموں کے آثار اور تاریخی شواہد کا آنکھیں کھول کر مطالعہ نہیں کیا کہ حق و باطل کی کشمکش میں نافرمان تباہ و برباد ہوئے؟ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کی اور ہر طرح کی معصیتوں سے اپنا دامن بچائے رکھا وہ کامیاب ہوئے. یہ دعوت فکر اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اپنے اعمال کا انجام اسی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. اقوام سابقہ کے احوال کے ساتھ اپنے احوال کا موازنہ کر کے اپنے انجام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسول وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، حتیٰ کہ رسول جب مایوس ہونے لگے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، آ پہنچی ان کو ہماری نصرت. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بس ہم نے نجات دی جس نے ہم سے چاہی، اور نہیں ہٹائی جا سکتی ہماری سختی مجرموں کی قوم سے. استیأس یاس سے بنا، حوصلہ ہارنے لگے، امید چھوڑنے لگے. about to give up. اقوام سابقہ کے احوال اس بات پر گواہ ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش کا فیصلہ یوں ہی نہیں ہو گیا تھا. رب کریم کے رسول مدتوں پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور مخالفت کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا. اور وہ وقت بھی آیا کہ رسولوں کو لوگوں کے ایمان لانے کی امید نہ رہی، اور بستیوں کے لوگوں نے اپنے طور پر یہ گمان کر لیا کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں جو انہیں وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ تو محض دھمکیاں اور جھوٹ ہیں. ایسے وقت میں رسول اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت آ پہنچی،
اور قانون کے مطابق کافروں پر عذاب نازل ہوا جبکہ اہل ایمان اس سے محفوظ رکھے گئے۔ جس طرح اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا اس طرح موجودہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی تحقیق چلی آ رہی ہے پہلے سے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہوتے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَاصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تحقیق ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، نہیں ہے کوئی بات خود سے گھڑی ہوئی، لیکن تصدیق جو کچھ ان کے ہاتھوں کے بیچ میں ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تفصیل ہر شے کی اور ہدایت تو رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قصاصہم، قصص سے بنا ان کی حقیقی واقعات پر مبنی سرگزشت، their case studies۔ اقوام سابقہ کے عروج و زوال کے قصوں میں اہل عقل و دانش کے لیے سامان عبرت اور نصیحت ہے، جبکہ عقل سے بے بہرہ لوگوں کے لیے یہ محض قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں بیان احوال حقیقت اور مبنی شواہد، اور قرآن کریم وحی پر مبنی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی خود سے بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں، اور یہ پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ان کے مضامین کا محافظ ہے۔ اس میں وہ تمام اصول اور قوانین تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں جن کی نوع انسانی کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ وہ ضابطہ حیات ہے کہ جو بھی کے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتا ہے اور تن من دھن کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، اور تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، ہم نے مفصل فرما دیا ہے اسے علم کی بنا پر، ہدایت اور رحمت ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ خالق اور مالک حقیقی کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا شرک ہے۔ شرک صرف خود ساختہ بتوں کی پرستش ہی نہیں بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنی صلاحیت، قابلیت اور حاصل کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے بجائے اپنا کمال قرار دے۔ اقوام گزشتہ کے آثار حق و باطل کی کشمکش کی نشانی ہے۔ نافرمان تباہ و برباد ہوئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگیاں بسر کی اور ہر طرح کی معصیتوں سے اپنا دامن بچائے رکھا وہ کامیاب ہوئے۔ ان کو دیکھنے اور غور و فکر کرنے سے اپنے اعمال کا انجام اسی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کسی کی خود ساختہ بنائی ہوئی باتوں پر نہیں بلکہ وحی پر مبنی ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔